أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں فاحذروہم تو ان سے ہوشیار رہو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے فرمایا ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم من تبعیض کے لیے ہے یعنی ساری بیویاں اور ساری اولادیں دشمن نہیں ہوتی بعض بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں اور دین میں مدد کرنے والی ہوتی ہیں اور بعض اولادیں بھی ماں باپ کو دین پر چلنے میں مدد دیتی ہیں لیکن بعض خواتین ایسی ہیں جو غیر شرعی مطالبات کرتی ہیں اپنے خاوند سے اور اس طرح اس کو دین میں نقصان پہنچاتی ہیں اکثر بیویاں اپنے خاوندوں کو بخل کی تعلیم دیتی ہیں کہ پیسہ سنبھال کے رکھو کسی غریب پہ خرچ نہ کرو اور یہ تمہارے کام آئے گا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ ابو ذر کہتے ہیں جتنی دیر میں بیٹھا رہا آپ یہی جملہ دہراتے رہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں کعبے کے رب کی قسم بالآخر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں تو آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا فرمایا وہ زیادہ مال والے لوگ ہیں وہ کل قیامت کے دن بڑے گھاٹے میں ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے اور ایسے اور ایسے اس کو خرچ کیا اور اس معاملے میں بخیلی کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں اور مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ مکرمہ میں تھے اور ہجرت کرنا چاہتے تھے مگر ان کی بیوی بچوں نے ان کو جانے نہیں دیا کہا کہ ہمیں کس سے سپرد کر کے آپ جائیں گے ہم تو مارے جائیں گے ہم تو بے یار و مددگار رہ جائیں گے
تو پھر جب اسلام خوب پھیل گیا تو اس وقت یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، مگر اس وقت بہت سا دین کا علم لوگوں نے حاصل کر لیا تھا اور یہ ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیویاں اور یہ بچے ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ان بیوی بچوں کو سزا دیں جنہوں نے ہمیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سزا نہ دو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، انہیں معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو۔ معلوم ہوا کہ بیوی یا اولاد سے اگر کوئی غیر شرعی کام بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا یا اس کو سزا دینا، اس سے یہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ درگزر کا اور نرمی کا معاملہ کیا جائے اور نرمی سے سمجھایا جائے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو محض ایک آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ جو ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مدینہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عوف بن مالک الاشجعی۔ یہ جب جہاد پہ جانے لگتے تو ان کے بیوی بچے ان سے لپٹ جاتے اور کہتے جی آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو یہ پھر جہاد سے رک جاتے۔ تو فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو تمہیں ہجرت اور جہاد سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو چھوٹے بچے تھے یہ لمبے کرتوں میں گرتے پڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں۔ تو مجھے ان بچوں کی محبت کی وجہ سے خطبہ چھوڑ کر آنا پڑا اور انہیں سنبھالنا پڑا۔ تو فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ پاک کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ دنیا کا مال، فرمایا یہ 3 طرح کا مال ہے۔ ایک تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا اور ختم کر دیا، اور ایک مال کا حصہ وہ ہے جس سے تم نے کپڑے خریدے، پہن لیے اور پرانے کر لیے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جسے تم نے آگے بھیج دیا اور اللہ کے بینک میں جمع کروا دیا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو سارا کچھ یہیں پہ انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب میں اکیلا ہوں گا اور کوئی میرے پاس نہیں ہوگا، اس وقت کے لیے میں نے آگے کچھ نیک اعمال بھیجے ہیں، کچھ مال بھیجا ہے جو اللہ کے راستے میں دیا ہو اور آج میرے کام آئے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے۔
واسمعوا وأطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہے جیسا انسان شیر سے یا سانپ سے یا دشمن سے ڈرتا ہے، ان سے تو آدمی ڈرتا ہے خوف کی بنا پر، مگر اللہ سے ڈرنا ہے محبت کی بنا پر۔ جیسے آدمی اپنے والدین یا اپنے استاد سے ڈرتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے محبت کی بنا پر کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، تو فرمایا اللہ سے اس لیے ڈرنا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور مستطاعتم سے معلوم ہوا کہ مامورات میں تو انسان کی استطاعت کا لحاظ ہے، حسب استطاعت احکام پر عمل کرنا ہے، لیکن منہیات میں کلی طور پر اجتناب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے مکمل طور پر رک جاؤ، وما امرتکم فأتوا منہ ما استطعتم، اور جو میں تمہیں حکم دوں اس میں سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو اس پر۔ تو اوامر پر عمل استطاعت کے مطابق ہے، لیکن منہیات سے رکنا یہ کلی طور پر ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں مجبور ہو گیا ہوں جھوٹ بولنے پر یا جھوٹی قسم اٹھانے پر، اس لیے میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ فرمایا کوئی ایسی مجبوری نہیں جس سے تم اللہ کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشۃ والمکرہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، جتنا ممکن ہوا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں گے۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خیرن پر جو زبر ہے یہ یکن کی وجہ سے ہے جو محذوف ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا یکن خَيْرًا لَكُمْ، خیرن پھر یکن کی خبر بنے گا، اس لیے اس پر زبر لائی گئی۔ فرمایا خرچ کرو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو آدمی اپنی جان کی بخیلی سے بچا لیا گیا اصل میں وہی کامیاب ہے۔ بخل جو ہے نا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آدمی جب بھی خرچ کرنے لگتا ہے تو اندر سے ایک طاقت اس کو روکتی ہے کہ نہ بھائی نہ اتنا خرچ نہ کرو، اپنے لیے کچھ بچا کے رکھو، بچوں کے لیے کچھ بچا کے رکھو، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ جمع کر کے رکھو۔ بھائی کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے بڑھاپے تک پہنچنا بھی ہے یا نہیں؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ بچوں پر خرچ کرنے کے بعد ان بچوں نے تمہارے کام آنا بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے بخیلی سے بچو اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم
اگر تم اللہ کو قرضہ دو اچھا قرضہ تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. اگر تم قرضہ دو اللہ کو اچھا قرضہ تو کئی گنا بڑھا دے گا تمہارے لیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے بڑے تحمل والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب کہ جو آدمی اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے فإن اللہ یتقبلها بیمینہ فرمایا اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے. ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل فرمایا پھر اللہ پاک اس صدقے کو پالنا شروع کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے پھر اس کو بڑا کرتا ہے تو اللہ پاک تمہارے کھجور برابر صدقے کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کو دینے میں کوئی گھاٹا نہیں فائدہ ہی فائدہ. عالم الغیب والشہادہ فرمایا میاں بیوی اور اولاد اور والدین کے تعلقات میں لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا لوگ ان کے حالات سے ناواقف ہوتے ہیں مگر اللہ کو سارا پتہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے اس پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے یا اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اللہ پاک سب جانتے ہیں اور وہ آپ سے حساب لیں گے. ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم یقیناً تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم تم ان سے چوکنا رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں محض ایک آزمائش ہیں. واللہ عنده اجر عظیم اور اللہ جو ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم اور اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے. واسمعوا واطیعوا اور سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم
اور خرچ کرو یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے اور خرچ کرو یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے اچھا قرضہ تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے اچھا قرضہ تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا اور تمہیں بخش دے گا واللہ شکور حلیم اللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ نہایت قدردان ہے بڑے تحمل والا ہے اللہ تعالیٰ نہایت قدردان ہے بڑے تحمل والا ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 26 مئی 2025 کو سورۃ التغابن کا ترجمہ ختم ہوا اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الطلاق شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ